کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایک ایمان والے کے پاس جو دولت ہے ایمان کی، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پر بہت غور بھی کرنا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ پر یقین کی دولت عطا فرمائی۔ ہر پریشانی میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہر مصیبت کے وقت ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ورنہ اگر یہ دولت ہمارے پاس نہ رہتی تو نہ جانے ہم کیسی زندگی میں ٹھوکریں کھاتے۔ سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی امید اللہ تعالیٰ کی امید ہے۔ یہ امید اور یہ البھروسہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان سب نے ہر زمانے میں آئے یہی میسج دیا، اللہ کو مانو، اللہ کا اقرار کرو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر غریبوں نے پیغمبروں کی بات مانی، مالداروں نے ہمیشہ دین کی باتوں کو ٹھکرایا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ غریب کو حق سمجھ میں آتا ہے، امیر کو نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ یہ حجابات ہوتے ہیں، ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیوائیڈرز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو حق نہیں سمجھ میں آتا۔ پیسہ زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، علم زیادہ ہو تو پھر اس میں ایک کبر آتا ہے، اور کبر حق کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر وہی تواضع ہو، خاکساری ہو، بات سمجھنے کا جذبہ ہو، نرمی ہو، طبیعت میں نرمی ہو، وہ اچھی بات ایک بچے سے بھی لے لیتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، بارش برس رہی تھی، ایک بچہ بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ امام صاحب نے بچے سے کہا، بیٹا ذرا سنبھل کے چلنا، راستے پہ کیچڑ ہے، پھسلاہٹ ہے، کہیں پھسل نہ جائے۔ تو اس بچے نے کہا، امام صاحب میں پھسل جاؤں گا تو بڑا مسئلہ نہیں، آپ پھسل جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہے۔ امام صاحب اس کو دہراتے تھے اور کہتے تھے یہ نصیحت کا جملہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھسل جائیں گے اور صحیح تحقیق نہیں کریں گے، امت پھسل جائے گی۔ ایک بچہ پھسلے گا تو مسئلہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچنا ہے، میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سلسلے میں کل جو آیتیں پیش کی گئی تھی ان میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ نے 7 مثالیں دے کر، 7 ایگزامپلز دے کر سمجھایا تھا کہ اللہ کو تم سمجھ سکتے ہو، دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہے۔ دنیا میں جو ایمان لائے گا اللہ پر، اور ایمان دیکھ کر کے نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، دیکھ کر ایمان لانا کمال نہیں ہے، بن دیکھے رسولوں کی باتیں کا مان کر کے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیاتوں میں متقیوں کے جو صفات بتائے گئے، اس میں پہلی صفت یہی بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے۔ بن دیکھے ماننا ہے اللہ کو، اور وہ دیکھ کر ماننے والے وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ جب سب لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا، جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا، اس وقت کچھ لوگ ایک ریکویسٹ کریں گے اللہ سے۔ اللہ نے وہ سورہ سجدہ میں بیان کیا، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا، اب وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، اب مان بھی لیا، فرجعنا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں گے۔ کیا اللہ بھیجے گا؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، ایک آدمی کہے گا اے اللہ میں دنیا میں بہت دولت چھوڑ کے آیا، مجھے ذرا واپس بھیج دے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آؤں گا۔ یہاں لا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کلا کا لفظ استعمال، واپسی نیور، نو نہیں، نیور، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
تو کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ صرف ایک بول ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ اپنے آپ کو بنانا ہے دنیا میں بنانا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے دنیا میں بنانا، ایمان بنانے کی جگہ دنیا میں ہے، آخرت میں ایمان بنانے کی جگہ نہیں، سزا کی جگہ۔ یہ جو آیت ہے، آسمان و زمین کی پیدائش پر تمہیں غور کرو تو تمہیں اللہ مل جائے، دن رات کے بدلتے نظام پر غور کرو تو تمہیں اللہ مل جائے، جو کشتیاں تمہاری سمندروں میں چلتی ہیں اور منزلوں پر پہنچ جاتی ہیں اس پر غور کرو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ آسمان سے برستے ہوئے پانی کو دیکھو، پانی برستا ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس نظام پر تم غور کرو تو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، سوچو دھرتی پر کتنے جانور ہیں، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، چرندے پرندے درندے کتنے جانور ہیں، کیسے غذا پہنچ رہی ہے، کیسے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے وہ بیمار ہونے کے بعد انہیں شفا مل رہی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک نظام چلانے والا ہے۔ وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا سسٹم، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان یہ بادلوں کا سسٹم، لآیات، لآیت نہیں لآیات، نشانیاں ہیں، پلورل استعمال ہوا ہے، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس لیے عقل اللہ نے کیوں دی؟ انسان کو عقل اس لیے دی کہ عقل کا استعمال کر کے وہ اپنے مالک کو پہچانے۔ جانور کو عقل نہیں دی کیونکہ اس پر رسپانسبلٹی نہیں، ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، وہ سب تو انسان کے لیے بنائے گئے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ گویا یہ سورج میرے لیے بنایا، یہ چاند میرے لیے بنایا، یہ ہواؤں کا سسٹم میرے لیے، یہ درخت، یہ پودوں کے اگنے کا نظام، بارش کے برسنے کا نظام، اب موسم کے بدلنے کا نظام، یہ سب میرے لیے بنایا، مجھے اللہ کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت کا ایک معنی مفسرین نے لیعرفون کہا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچاننا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ دولت مل جائے کہ مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے اللہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 95، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی تو ہے جو دانے کو پھاڑنے والا ہے، گٹھلی کو چیرنے والا ہے، وہی تو ہے جو زندے کو نکالتا ہے مردے سے، وہی تو ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندے سے۔ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ یہ تیسری آیت سورہ رات کی آیت نمبر 4، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین پر تم غور کرو، اس کے بدلتے نظام پر تمہیں غور کرو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ زمین ایک جیسی ہے مگر اس کے ٹکڑیاں بنائے گئے، اس کے بیلٹ بنائے گئے، متجاورات، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ لیکن وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، زمین کے ایک حصے پر انگور اگ رہے ہیں، وَزَرْعٌ، ایک بیلٹ پر کھیتیاں اگ رہی ہیں، وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، اور بعض زمین کے حصوں پر کھجور کے باغات اگ رہے ہیں۔ زمین ایک ہے، یسقیٰ بِمَاءٍ واحد، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھر ایک ہی حصے کے پھلوں میں ہم ٹیسٹ میں ایک دوسرے کو فضیلت دے رہے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ آج جو ہمیں پڑھنا یہ سورہ عبس کیا ہے، دن میں کتنی مرتبہ ہم کھاتے ہیں کھانا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں جو پانی پیتے ہیں اس پر غور کرو، جو کھانا کھاتے ہیں اس پر غور کرو، روٹی بننے تک، پھر اس کے آگے بھی پروسیسنگ سسٹم ہے، چبانا، پھر ہضم کرنا، پھر اس کو بلڈ میں چینج کرنا، یہ بڑا عجیب میکانزم سسٹم ہے۔ سائنس کے وہ بچے جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں کہ قدرت کا سسٹم کیا ہے، کتنا عجیب نظام ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں روٹی جو بنتی ہے، چاول جو بن کر تیار ہوتے ہیں، اس پر غور کرو تو تمہیں اللہ مل جائے۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو غور کرنا چاہیے جو کھاتا ہے اس پر۔ کتنا انسان بے وقوف ہے، کھانا تو کھتا ہے دینے والے کو نہیں پہچانتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تمہیں چاہیے کہ تم غور کرو اس چیز کو جو کھانے کی ہے۔ کھانا کیسے بن کے آیا؟ چاول بن کر، بریانی بن کر، روٹی پراٹھا بن کر، آج کل تو کلچے کا زمانہ ہے، کیا بولتے ہیں، ہاں جی، وہ بن کر تیار ہوتا ہے، پھر ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا صببنا الماء صبا۔ دیکھیے دوسری آیت، پہلے ہم نے تم پہلے کھانے پر غور کر، پھر کیا کہا، انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا اور تھوڑا نہیں بہت برسا۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پھر زمین کو پھاڑا۔ اگر زمین نہ پھاڑتے تو دانے کہاں سے نکلتے؟ دانے نہ بنتے تو پھر گھرنی میں لے جا کے کیسے پیستے؟ پیستے نہیں تو روٹی کیسے بنتی؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، کیا کیا نکالا؟ فانبتنا فیہا حبا، ہم نے سیڈس نکالے، دانے نکالے، وعنبا، اور ہم نے انگور بنائے، وقضبا، ترکاریاں ویجیٹیرین بنایا، وزیتونا، زیتون بھی، ونخلا، کھجور بھی، وحدائق غلبا، گھنے باغات بھی، وفاکہتا، فروٹ اور ڈرائی فروٹ۔ اب تو ایک ہی فروٹ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے فروٹ، اور پھر وابا، صرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بنا۔ ابن کہتے ہیں عربی میں جانوروں کے چارے۔ یہ تو جو اوپر بتایا گیا یہ تمہاری ضرورت کے لیے، تمہاری غذا کی ضرورت کے لیے۔ وہ ابن، چارہ بھی بنایا، چارہ نہ بناتے جانور کیسے زندہ رہتے؟ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کا مزہ کیسے آتا؟ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد اللہ نے اخیر میں آیت نمبر 32 میں بتایا متاعا لکم ولانعامکم۔ کیا آیت ہے؟ دیکھیے، متاعا لکم، یہ تمہارے لیے ہے، ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے لیے۔ تمہارا بھی خیال، تمہارے جانوروں کا بھی خیال۔ اگر صرف انسان کھاتے کھاتے اللہ کا نام لے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے کے بعد یہ احساس پیدا ہو جائے میرا پیٹ بھر گیا، ٹھیک ہے میں نے کمانے کے لیے محنت کی، اگر پیسے ہوتے اور غذا نہ ہوتی تو کیا پیسے کھائے جاتے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ آدمی سوچیں۔ اسی طرح یہ آیت نمبر سورہ نحل کی 66 پر، دودھ تو پیتے ہی ہیں، کبھی غور کیا یا دودھ کا سسٹم کیا ہے؟ مائکروسکوپ سے ذرا بھینس کے سسٹم پر غور کرنا پڑے۔ قرآن مجید نے دعوت دی، غور کی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ جانوروں پر غور کرو، جانوروں سے جو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں اس پر غور کرو۔ جانوروں پر غور کرو گے تو تمہیں اللہ مل جائے۔ نسقیکم، پہلی بات تو اللہ نے کہا ہم تمہیں پلا رہے ہیں دودھ، یہ کہاں سے نکل رہا؟ مما فی بطونہ، جانوروں کے پیٹ سے جو نکل رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے؟ کہاں سے دودھ بن کر آ رہا؟ من بین فرث ودم، اس زمانے میں بات کی جا رہی ہے جہاں جب پیٹ کی اسکیننگ نہیں ہوتی تھی، 1400-1500 برس پہلے یہ آیتیں اتری ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے یہ جو دودھ بھینس کے تھنوں میں آتا ہے کس راستے سے آتا ہے، اس کے اطراف میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث ودم، ایک طرف خون کی دودھ کی نالی کے ایک طرف گوبر رہتا ہے، گوبر کی نالی، اور دوسری طرف خون کی نالی۔ آپ اندازہ کریں، جو لوگ جانور پالتے ہیں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں دودھ کے اندر گوبر کی اسمیل نہیں آتی اور دودھ کے اندر خون کا رنگ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم بنایا ہے، حالانکہ بازو سے گزر رہا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا کا پیور دودھ نکالتا ہے، مکس ہو کے بعد میں ہوتا ہے، انسان مکس کرتا ہے۔ دودھ میں پانی کون ملاتا ہے؟ انسان۔ اللہ ہی پانی ملا کے نہیں بھیجتا، ایک لفظ بتایا جا رہا ہے لبنا خالصا، لبنا خالص کہتے ہیں پیور دودھ کو، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تم غور کرو اس پر،
تمہیں غور کریں گے تو کیا ملے گا؟ زور سے بولو، اللہ ملے گا۔ یہ اصل چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی۔ یہ آیت دیکھیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 23 ہے۔ زمین میں بے شمار یقین کرنے والوں کے لیے، لِلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، چھوڑو بھائی دنیا، اپنی ذات پر غور کرو، افلا تبصرون، کیا تمہاری ذات تمہیں نظر نہیں آتی؟ تم اپنی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک غور کرو، یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم چلانے والا کوئی اور ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ غذا بھی بن سکتی ہے اور یہ زہر بھی بن سکتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر دو بھائی کھائے، ایک کو فوڈ پوائزن ہوا ہے، ایک کی غذا خون بنی، یہ خود بخود نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا میکانزم سسٹم کام کر رہا ہے۔ یہ جو کینسر ہوتا ہے ذرا اس کی اسٹڈی آپ کیجئے، سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور کتنے کینسر نمونے کے ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اتنے کینسرز ہیں، بون کینسر، بلڈ کینسر، برین کینسر، اور اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کس جگہ۔ حالانکہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہوں، ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر 90 ڈیز یعنی ہر 3 مہینے میں ہمارے نئے سیلز بنتے ہیں، پرانے سیلز مر جاتے ہیں۔ ہمارے باہر کے ایک سیل ہیں، اندر کے ایک سیل ہیں۔ باہر کے جو سیلز ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، باہر کے سیل گر جاتے ہیں، لیکن اندر کے سیل کے کیا ہوتا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے اندر کے سیلز کو نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں وہ پرانے سیلز کو کھاتے ہیں۔ اگر پرانے سیلز کو نہ کھائیں وہی گارڈ بنتی ہے، وہی گارڈ بعض مرتبہ نارمل رہتی ہے، بعض مرتبہ کنورٹ کینسر میں ہو جاتی ہے۔ ایک گارڈ کیا ہوتی ہے؟ ڈیڈ سیلز ہماری باڈی کے اوپر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی، کیا کہتے ہیں ہم اس کو، کیا کہتے ہیں؟ پھنسی نہیں بھائی، جسم کا ایک حصہ چمڑا جمع ہو جاتا ہے، نرولی جیسا اس کو بولتے ہیں، مسا۔ یہ کیا ہے؟ ڈیڈ سیلز ہے۔ ڈیڈ سیلز ہمارے جمع ہو رہے ہیں، باڈی کے باہر کے ڈیڈ سیلز ہیں، اسی طرح اندر کے سیلز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وفی انفسکم، اپنی اندر غور کرو، افلا تبصرون، کیا تمہیں اتنا نظر نہیں آتا؟ ہمارے بڑے بھائی کا بچہ تھا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے انتقال ہوا، چھوٹی عمر تھی، اسکول جا رہا تھا، جانے سے پہلے اس کی ماں نے اسے بسکٹ کھلایا، وہی اس کے لیے فوڈ پوائزن ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں وہی بسکٹ کو گھر والے بھی کھائیں، وہ بچہ بھی کھایا۔ وفی انفسکم، تم غور کرو اپنی اندر، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ بھی ہے آسمان میں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے۔ فورب السماء والارض، یہاں اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، آسمان و زمین کے رب کی قسم۔ یہ انداز بیان اللہ کا بڑا وزنی ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق، یہ باتیں سچی ہیں، شک نہ کرنا۔ کتنا عجیب انداز ہے اللہ کا، میں یہ صرف ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ عربی گرامر میں جو اس کا وزن ہے وہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو عربی میں ماہر ہیں۔ فورب السماء والارض، آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ جو بتایا جا رہا ہے انہ لحق، یہ سچ ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے تمہارا بولنا سچ ہے، تم بولتے ہو، تمہیں شک ہے تمہارے بولنے میں، تمہیں یقین نہیں کہ تم بولتے ہو یا نہیں، جیسے تمہارا بولنا یقینی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہ باتیں یقینی۔ اخیر کی ایک آیت دیکھیں، قالت رسلہم، یہاں رسول کا لفظ، رسول نہیں کہا، رسول کا پلورل استعمال ہو، تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں سے ایک بات یہ کہی تھی، افی اللہ شکن،
تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ آج یہ دور میں ہم پہنچے ہیں، ایک ایک آدمی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے تجھے اللہ کے بارے میں شک ہے؟ یہ دیکھیے، قالت رسلہم، پیغمبروں نے کہا، افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک؟ کون ہے وہ اللہ؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ فائدہ تمہارا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں ایک وقت تک کے لیے مہلت دینا چاہتا ہے۔ قالو، لوگوں نے پیغمبروں کی بات ماننے کے بجائے پیغمبروں سے یہ کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، آپ پیغمبر کیسے ہو گئے؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ تریدون ان تصدونا، آپ چاہتے ہیں ہمیں روکیں، اما کان یعبد آباؤنا، ان خداؤں سے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، فأتونا بسلطان مبین، واضح دلیل لے کر آؤ۔ پہلے زمانے کے پیغمبروں سے لے کر ہمارے نبی تک یہی میسج پوری دنیا کو دیا جاتا، اور آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ پر یقین ہو، اور ہم سب مل کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں۔ امید ہے انشاءاللہ ارادہ کریں گے آپ کہ انشاءاللہ یقین کی زندگی گزاریں گے اور یقین کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔